آپ نے فرمایا ہے کہ شعبے ختم ہو چکے ہیں، مثلاً طاقت میں بڑے لوگ گزر گئے، غزل میں غالب گزر گیا، تو ہمارے کرنے کا کام کیا رہ گیا؟ آپ کے کرنے کا کام بتاتا ہوں۔ میں نے جو بتایا تھا کہ شعبے ختم ہو گئے ہیں، تو اس سے مراد یہ ہے کہ دی بیسٹ کارنامے دی بیسٹ لوگ کر گئے، مثلاً یہ کہ بہادری کا پیغام بھی چلا گیا، یعنی بھولو پہلوان چلا گیا۔ اب اس سے بڑا پہلوان ہونا مشکل ہی ہے۔ چھارا پہلوان بننا تھا مگر وہ بھی نہیں بنا۔ پھر غزل آ گئی، غالب آ گیا۔ ناصر کاظمی بھی بڑا اچھا شاعر تھا، لیکن غالب سے اس کا کیا مقابلہ کریں گے، حالانکہ وہ بھی اپنا مقام رکھتا ہے۔ اسی طرح ہر چیز مکمل ہے۔ اولیاء کرام بھی اپنی جگہ پر مستند اور جید۔ اب کوئی نیا ولی آ جائے تو آپ کیا کہیں گے کہ یہ داتا صاحب رحمت اللہ کا غلام ہو سکتا ہے، ورنہ اس کا وہ مقام تو نہیں بنتا۔ اسی طرح حکمت کا شعبہ اور فلسفہ ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نارم کو سیٹ کرنے والے لوگ ہیں، معیار سیٹ کرنے والے لوگ ہیں۔ پھر آج کا انسان جو اپنے آپ کو نمایاں بنانا چاہتا ہے، وہ کیا کرے؟ اس میں نمایاں ہونے کی خواہش مخفی ہے۔ مطلب یہ کہ نمایاں ہونے کی خواہش مقلد کے لیے نہیں، بلکہ مقلد مخفی رہے گا اور موجد نمایاں ہوگا۔ دین میں موجد ہونا بدعت ہوتی ہے، لہذا دین کے اندر نمایاں ہونے والی بات کوئی نہیں ہے، بلکہ دین کا جو کام موجود ہے اس کو آرگنائز کرنا ہوتا ہے، اس میں نیا شعبہ کوئی نہیں ہوتا۔ یہ جو دنیاوی شعبے ہیں، ان کے اندر اللہ کریم نے اتنی وسیع کائنات بنائی ہے کہ جاتے جاتے کوئی ایک نئی چیز پیدا ہو جائے گی۔ جہاں نئی بیماری پیدا ہوتی ہے وہاں نیا علاج بھی پیدا ہو جائے گا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جہاں علاج بڑھ جاتے ہیں وہاں میدان میں ایک نئی بیماری کھڑی ہو جاتی ہے، پھر نئی بیماری ایک نئے علاج کو جنم دیتی ہے اور وہ نیا علاج نمایاں ہو جاتا ہے، اور کہتے ہیں کہ اس نے یہ علاج دریافت کر لیا ہے۔ جس علاقے میں زیادہ پریشانیاں ہوں، یہ سمجھ لو کہ وہاں پرسکون ساز اداروں کو نمایاں کرنے کے لیے یہ پریشانیاں آئی ہیں۔ سکون ساز ادارے کیا ہوتے ہیں؟ یہ نیا شعبہ ہے۔ مثلاً ہر طرف پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں، تو اب پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے کوئی سکون ساز شے آ گئی، گویا کہ یہ پریشانیاں اس چیز کو نمایاں کرنے کے لیے آئی تھی، تو نمایاں کرنے کے لیے سوائے فطرت کی طرف سے اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ جن لوگوں کو میں نے کہا کہ یہ دی بیسٹ ہیں، تو وہ سارے کے سارے فطرت کی طرف سے ہیں۔ غالب جو ہے وہ کسی علم کی وجہ سے غالب نہیں، اور شیکسپیئر کسی تعلیم کی وجہ سے شیکسپیئر نہیں ہے۔ سنا ہے کہ شیکسپیئر تیسری جماعت سے بھاگ گیا تھا، وہ چوتھی جماعت میں پہنچا ہی نہیں ہے، وقت نے اسے رستے میں سے ہی اچک لیا۔ آپ نے تو پڑھا ہوگا اس کے بارے میں کہ وہ اسکول سے بھاگا اور راستے میں ایک ہرن کا بچہ مل گیا تو اسے بھی ساتھ لے لیا۔ سب نے کہا کہ اس نے ہرن چوری کر لیا، تھوڑی بہت سزا بھی ہو گئی۔ وہاں سے بھاگا تو کسی تھیٹر میں جا کے پردہ اٹھانے والا بن گیا، اور پھر پردہ اٹھانا اور پردہ گرانا۔ اس نے تھیٹر میں لوگوں کی آوازیں سنی، اسٹیج سنا، باتیں سنی، ڈائیلاگ سنے، تو اس کے اندر قدرت نے ایسا ذہن کھول دیا کہ آج کہتے ہیں کہ اس کے ڈراموں سے آگے کوئی ڈرامہ لکھا جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو یہ فطرت ہے۔ اسی طرح ملٹن تھا، وہ اندھا شاعر تھا، اور وہاں کے لوگ کہتے تھے کہ یہ ہماری آنکھیں ہیں۔ کون؟ ملٹن تھا وہ اندھا، لیکن ان کی آنکھیں بن گیا۔ تو یہ کمال کی بات ہے، تو یہ قدرت کی طرف سے آ گیا۔ تو ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ ایسا بناتا ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ کام ہے۔ اللہ کا کام جب تک بند نہیں ہوتا، کسی نہ کسی نئے شعبے کا انتظار کرو۔ کیا کرو؟ پرانے شعبوں سے آشنائی، دی بیسٹ لوگوں سے آشنائی، آئیڈیالزم کا تصور رکھو، یعنی ہیو امیج آف آئیڈیل پیپل۔ تو آئیڈیل لوگ، ریئل لوگ، گریٹ لوگ جو ہیں ان کو جانو، ان کو پہچانو کہ یہ گریٹ کیسے گریٹ ہو گئے، کسی تعلیم کی وجہ سے تھے یا انہوں نے خفیہ طور پر گریٹ ہونے کی کوشش کی۔ 60 سال تک قائد اعظم ایک وکیل ہی تھے، لیکن پاکستان بنانے کے لیے اگلے سال کی ضرورت تھی، اور جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان سے ایسا کام کروا لیا کہ پریکٹس میں تو ہر آدمی کے ساتھ یہ بات نہیں ہوتی۔ اقبال رحمت اللہ کی پریکٹس فیل ہو گئی، ورنہ تو وہ پریکٹس کرتے یا جج وغیرہ ہوتے، مگر پریکٹس فیل ہو گئی اور بندہ کامیاب ہو گیا۔ یہ اللہ کے کام ہے کہ پریکٹس فیل اور بندہ کامیاب، اور بندہ ایسا کامیاب ہوا کہ ساری قوم کامیاب ہو گئی، ملت اسلامیہ کامیاب ہو گئی۔ تو یہ واقعات ہیں قدرت کی۔ تو جب تک آپ کا قدرت کے ساتھ کمپرومائز نہ ہو، قدرت راستہ نہ دے، تو کوشش کرنے والا، نقل مارنے والا، یعنی گریٹ آدمی کی نقل کرنے والا 5واں سوار کہلاتا ہے۔ کون سا سوار؟
5واں سوار، اور وہ ٹٹو پہ ہوتا ہے اور باقی 4 سوار گھوڑے پہ ہوتے ہیں تو وہ گدھے پہ سوار ہوتا ہے۔ اس سے پوچھو کہ تو کون ہے تو کہے گا کہ میں 5واں سوار ہوں۔ تو 5واں سوار بننے کی کوشش نہ کرو۔ جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو اس کے پاس اتنے وسائل، اتنے مرتبے، اتنے فیلڈز، اتنی کائنات ہے کہ للہ جنود السماوات والارض۔ تم یہ نہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کی جگہ ختم ہو گئی ہے اور تمہیں حصہ نہیں ملے گا۔ اس کے لنگر خانے اور خزانے بھرے پڑے ہیں۔ صرف یہ ہے کہ تو اپنے دامن کو پکا کر، اپنی استقامت کو پکا کر، اپنے آپ کو قائم کر۔ دینے والے کے ہاں کوئی کمی نہیں ہے، جھولی اپنی ہی تنگ ہے، تیرے یہاں کمی نہیں ہے۔ اس کے ہاں نئے شعبے کی کوئی کمی نہیں ہے، وہ آپ کو کوئی نیا شعبہ دے دے گا۔ اگر آپ تقلید میں جائیں گے تو پھر آپ مقلد ہی رہیں گے، اور مقلد سر نکال کے چلے گا تو اس کے سر پر تھپڑ لگے گا۔ تو جو مقلد ہے وہ تقلید کرنے والا ہے، اور اس کا یہ کام ہے کہ وہ تقلید کرتا جائے اور وہ یہ کہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے اس لیے ہم یہ کرتے جا رہے ہیں۔ تو مقلد جو ہے وہ شعبے کو آرگنائز کر سکتا ہے، اس کے پاس نمایاں ہونے والی کوئی بات نہیں جب تک اللہ تعالیٰ اس کو نیا راستہ نہ بتائے۔ اسی طرح ہسٹری پڑھ کے آپ اتنے ہسٹورین بن سکتے ہیں جتنے آپ اب ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیلڈ کا انتظار کرو کہ وہ کون سا فیلڈ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس بہت کچھ ہے، کسی انسان کو نمایاں کرنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ ایک وارننگ میں بتاتا ہوں کہ گریٹ آدمی ہونے کے لیے اسمال خواہش نہ کرنا، اور یہ اسمال خواہش پیسہ ہے۔ جس نے یہ اسمال خواہش ظاہر کر دی کہ یا اللہ پیسہ دے تو وہ گریٹ نہیں ہوگا، وہ پھر اسمال ہی رہے گا۔ ہو سکتا ہے کہ اس کو پیسہ بھی نہ ملے، پیسہ تو اللہ تعالیٰ خود دیتا رہتا ہے، اس کو مانگنے سے کیا ملنا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو بغیر مانگے دیتا ہے۔ یہ تو اس کے رازق ہونے کی بات ہے، اور وہ پوری کائنات کا رازق ہے، خالق ہے، تخلیق فرماتا ہے، کافروں کو بھی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگا کرو تو باقی ساری چھوٹی موٹی چیزیں خود بخود ملتی جاتی ہیں۔ آپ کے سوال کے جواب میں یہ بات کہ اب آپ نے کیا کرنا ہے، تو جب بہت ساری چیزیں ہو چکی ہوں تو بھی اللہ دے سکتا ہے۔ فردوسی آیا اور اس نے شاہ نامہ لکھا۔ شاہ نامہ 1000 بار لکھا جائے لیکن حفیظ نے اپنا شاہ نامہ لکھ لیا، وہ اپنا مقام رکھتا ہے۔ یہ کوشش سے نہیں ہوگا بلکہ خود بخود قدرت کی طرف سے آئے گا۔ اگر خود بخود قدرت کی طرف سے آئے تو ایک ربائی بھی کافی ہے۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ یہ ایک ربائی سارے شاہ نامہ پر حاوی ہے۔ قدرت جب انسان کو نمایاں کرتی ہے تو وہ پھر ایسا نمایاں ہوتا ہے کہ پھر وہی ہوتا ہے۔ نمایاں ہونے کی خواہش ہو تو قدرت سے راستہ لو، سماج راستہ نہیں دے گا، قدرت پھر آپ کو بنا دے گی، کوئی نہ کوئی راستہ دے دے گی۔ گریٹنس میں یا عظیم انسان ہونے میں ایک بات یہ بھی ہے کہ وہ انسان اللہ کے برابر کھڑا ہو جاتا ہے اور مار کھاتا ہے، اور جب کوئی عظیم انسان اللہ کا ایجنٹ ہو کے آتا ہے تو وہ نمایاں ہو جاتا ہے۔ بس یہ روٹ ہے اس کا کہ جو سامنے سے آ گئے وہ کچلے گئے، اور جو اللہ کی طرف سے آ گئے وہ بنتے گئے۔ اس لیے کبھی یہ نہ کرنا کہ اللہ کے سامنے ہی آ جاؤ، بس پھر ہر چیز ضائع کر بیٹھو گے۔ تو اللہ کی طرف سے آؤ۔ شہباز جو ہے ایسا باز ہے جو بادشاہ کے ہاتھ میں بیٹھتا ہے، تبھی تو وہ شہباز ہے، یعنی شاہ کا باز ہے۔ تو وہ ایسا باز ہو کہ کوئی اس کو اٹھانے والا ہو، بٹھانے والا ہو اور اڑانے والا ہو۔ تو آپ اللہ کی طرف سے چلو تو پھر واقعہ ٹھیک ہو جائے گا۔ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ کیا سمجھ آئی؟ انتظار اور کسی کی طرف سے ہونا؟ ہاں، انتظار اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو، کسی اور کی طرف رجوع نہ ہو۔ جب وہ آپ کو بڑا کرے گا تو وہاں سیٹیں بہت ہیں، بے شمار خالی پڑی ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں کہ اس کے پاس کوئی کمی ہے، اس کے پاس بہت خزانے ہیں۔ خزائن السماوات والارض، اس کے پاس بے شمار چیزیں ہیں۔ آپ کا صبر کا جو آرٹیکل ہے اس میں آپ نے فرمایا ہے کہ تمہارے ارادوں میں کسی اور کا ارادہ بھی شامل ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک بندہ بہت دور دراز کا سفر کر کے ایک بزرگ کے پاس گیا، بزرگ کو جا کے ملا اور سلام کے بعد کہا کہ میں بڑی دور سے آیا ہوں، 1 سال میں نے سفر کیا ہے، اتنے 100 میل میں پیدل چل کے آپ کے پاس آیا ہوں۔ بزرگ نے کہا کہ تو 1 سال کی بات کر رہا ہے اور میں 20 سال سے تیرا انتظار کر رہا ہوں۔ تو اس کے دور سے چل کے آنے میں اس کی جستجو بھی شریک تھی۔ تو کسی ایک کے آنے میں دوسرے کا ارادہ بھی شامل ہے، جس کو تم اپنا ارادہ کہتے ہو۔ بعض اوقات یہ مشیت ہوتی ہے، جو تمہارا ارادہ بن گیا مگر ہے وہ مشیت، کہتا ہے کہ اس کے دل میں خواہش پیدا ہو گئی کہ یہاں سے نکل جاؤں، تو دراصل اب مشیت کارگر ہو گئی،
بدھا نے کہا کہ یہ کیا زندگی ہے، اس کو چھوڑا جائے۔ اب یہ اس کی ذات کی خواہش ہے کہ اس کو چھوڑا جائے، اور مشیت کیا کام کر رہی ہے، اس نے بدھا سے کوئی کام لینا ہے، وہ آگے جا کے یہ کام کرے گا۔ تو قدرت جب آپ سے کام لینا چاہے تو وہ ایسا انتظام کرتی ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ میری خواہش ہے۔ مثلاً انسان کہتا ہے کہ اب میں لاہور چلا جاؤں اور وہاں جا کے رہ لوں۔ اب مشیت کا یہ کام تھا کہ تمہیں لاہور بلایا جائے، فلاں جگہ چلے جاؤ اور فلاں جگہ یہ واقعات ہو جائیں۔ دراصل ہمارے ارادوں میں اس کا ارادہ شامل ہے، اسی کو مشیت کہتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا ارادہ ہے، مگر دراصل وہ تقدیر ہوتی ہے، مقدر ہوتا ہے اور اس کی خوش بختی ہوتی ہے۔ تو محب کی تمنا جو ہے وہ محبوب کی تمنا بھی ہے، اس کا ارادہ بھی شامل ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ آپ کا ارادہ ہے حج کرنا، دراصل بلانے والے کا یہی ارادہ تھا، تو جانے والے کی بجائے بلانے والے کا یہ ارادہ ہوتا ہے، تو وہ دونوں ارادے جو ہیں وہ آپس میں مل جاتے ہیں، اسی کا نام ہوتا ہے واقعہ۔ واقعہ یہ ہے کہ دو ارادے ہوتے ہیں، یہ کہتا ہے کہ میں وہاں جاؤں اور وہاں والے کہتے ہیں کہ ہم تو تیرا انتظار کر رہے تھے۔ آپ کو بات سمجھ آ گئی؟ اگر ایک ارادے میں دوسرے کا ارادہ شامل نہ ہو تو پریشانی رہتی ہے، تو ارادہ ہمیشہ شامل ہوتا ہے۔ کیا یہ قبل از وقت پہچانا بھی جا سکتا ہے؟ ہاں، یہ پہچانا جاتا ہے، اور پہچاننے والے یہ پہچانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اب مجھے آواز آ گئی ہے، اب مجھے کوئی اور بلا رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بندہ اپنے گھر سے تنگ آ گیا ہے، وہ کہتا ہے کہ تنگ تو ہوں مگر مجھے کوئی اور بلا رہا ہے، مجھے کوئی دور کے دوست بلا رہے ہیں، کوئی اور مقام آ گیا ہے۔ تو انسان پہچان لیتا ہے۔ جب آپ کو اپنے ماحول میں تنگی ہو تو سمجھو کہ کوئی اور ماحول بلا رہا ہے، ورنہ تنگی کیوں آئے؟ اور جس کو یہاں رہنا ہے اس کو تنگی نہیں آئے گی۔ تنگی کا مطلب ہی یہ ہے کہ کوئی نیا ماحول آپ کو پکار رہا ہے، کہیں اور سے آواز آ رہی ہے، جنگل، بیابان، بیلے، تھل اور سسی بلا رہی ہے، تو یہ دوسرا ماحول بلا رہا ہے۔ انسانوں کو قبل از وقت پتہ چل جاتا ہے، پتہ چل جانا چاہیے کہ میں کیا کر رہا ہوں، مجھے کیا ہو رہا ہے۔ اگر وہ صاحب شعور ہوگا تو سمجھ آئے گی۔ وہ صاحب شعور ہو جاتا ہے، بعض اوقات جلدی سمجھ آ جاتی ہے اور بعض اوقات کوئی سمجھا جاتا ہے کہ یہ تم کیا کام کر رہے ہو، یہ تمہارا کام نہیں ہے۔ کئی دفعہ کسی مصروف آدمی کو کسی نے کان میں کہہ دیا کہ یہ کیا کر رہے ہو۔ آج کے انسان کی ٹریجڈی یہ ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ وہ بڑا دانا ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر اس کے ساتھ کوئی نیکی کرے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ مجھ سے کوئی منفعت چاہتا ہے۔ مطلب یہ کہ اگر اس کے ساتھ فی سبیل اللہ نیکی کرے تو بھی وہ یہ توقع کرتا ہے کہ یہ میرا کوئی نقصان کرے گا، تو وہ کسی نیک انسان کو بھی نقصان کے انداز سے سوچے گا کہ یہ جو میرے ساتھ نیکی کر رہا ہے یہ ضرور مجھے کوئی نقصان پہنچائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو کسی کی تحویل میں نہیں دیتا، اور پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پریشان رہتا ہے۔ اگر انسان اپنے آپ کو ماحول کی تحویل میں دے دے یا اللہ کی تحویل میں دے دے، استادوں کی تحویل میں، گرو کی تحویل میں، بزرگوں کی تحویل میں دے دے تو وہ بچ جائے گا۔ تو اسے پتہ چل جاتا ہے، وہ اسے کہیں گے کہ یہ کام یوں ہے تو وہ کہے گا کہ ایسے ہی کر لو۔ بظاہر تو تم خوش نظر آ رہے ہو مگر اندر سے تم بالکل ٹوٹے پھوٹے ہو۔ خوشی جو ہے یہ سماج کا نقلی چہرہ ہے۔ کہتے ہیں کہ کیا حال ہے، کہتا ہے کہ بہت خوش ہیں، کیسے رہتے ہو؟ بہت اچھا چاہ رہا ہوں، اللہ کے فضل سے بچے بھی بہت اچھے ہیں، اور اندر سے سارا غم چھپا کے بیٹھا ہوا ہے۔ اب کوئی سننے والا ہو تو وہ بولے، اگر وہ کسی پہ اعتبار کرے تو وہ اس پہ راز کھولے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کا انسان اندر ہی اندر کینسر بنا جاتا ہے لیکن بات نہیں کھولتا۔ اگر کسی پہ اعتماد ہو تو بات کھلے، اس لیے کسی پہ اعتماد کرو اور اپنے آپ پر بھروسہ کرو، اللہ پہ بھروسہ کرو، یہ ماحول ٹل جائے گا۔ ایک بات سمجھ آ جاتی ہے لیکن پھر خیال آ جاتا ہے کہ شاید یہ غلطی ہو، یہ اضطراب کیوں ہے؟ یہ جو وسوسہ آ جاتا ہے کہ شاید ایسا ہو یا کہ شاید ایسا نہ ہو، تو اس کے لیے کہتے ہیں کہ پہلے ایک فیصلہ کر لو اور پھر چل پڑو۔ چلنا تو ضرور ہے آپ نے، دن تو گزر جائے گا، یہ تو ہو نہیں سکتا کہ تمہارے فیصلے پینڈنگ رہ جائیں۔ اگر کچھ بھی نہیں کرو گے تو ایک اور فیصلہ آنے والا ہے، اور وہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ دی ٹائم از اپ اینڈ شٹ اپ۔ مثلا انسان چلا جا رہا ہے، سارے واقعات دیکھتا جا رہا ہے کہ یہ پھول ہے، یہ باغ ہے، یہ اس کی سیر ہے، تو کر لو جو کرنا ہے، کیونکہ اتنے میں آواز آنے والی ہے کہ تیرا وقت ختم ہو گیا۔ اس کے بعد خبردار کوئی بھی فیصلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ فیصلے زندگی کے اندر ہی ہونے تھے۔ اب زندگی کا جو ٹائم ہے وہ اس کے اعلان آنے کی حد تک ہے، اور جب اعلان ہو جائے گا
کہ تمہارا وقت جو ہے وہ پورا ہو گیا اور فلاں بن فلاں روبرو حاضر ہو تو تم روبرو حاضر ہو جاؤ گے۔ یہ نہ کہنا کہ مجھے تھوڑا سا کام کرنا تھا، کچھ کاغذات اور چابیاں ہیں، بچوں کو اکاؤنٹ بتانے تھے، تو وہ کہے گا کہ یہ تو بچے خود ہی کر لیں گے، وہ تم سے زیادہ دانا ہے، فکر نہ کرو، تمہارا سارا مال اڑا دیں گے، جو تم نے سنبھال کے رکھا تھا وہ سب ضائع کر دیں گے۔ اس لیے یہ کہو کہ اللہ کا فضل ہونا چاہیے۔ یہ نصیحت یاد رکھو کہ اللہ اتنا غریب بھی نہیں جسے تم سمجھ رہے ہو کہ اس سے تم خزانے مانگ لو اور وہ مائنڈ کر جائے، وہ دے گا۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے تمہارے گمراہ ہونے کا یقین نہ ہو تو میں شاید تمہارا مکان سونے کا بنا دوں، مگر اسے تمہارے گمراہ ہونے کا یقین ہے، اور پھر ایک وقت آئے گا جب تم اللہ کے آگے جا کے چیخو گے کہ تم نے مجھے اتنا مال کیوں دیا کہ میں دوزخ میں آ پہنچا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ خود ہی فرماتے ہیں کہ مجھے تمہارے گمراہ ہونے کا یقین ہے، لہٰذا میں تمہارے مکان سونے کے نہیں بناتا، ورنہ وہ بنا دے تو اس کو کیا فرق پڑتا ہے۔ زمین کے خزانے بھرے پڑے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے کام تو نہیں آنے، وہ خزانے استعمال ہونے ہیں۔ سونا زمین کے اندر رہے گا اور جو زمین میں دفن ہے وہ پھر 400 سال کے بعد زمین سے نکل آئے گا۔ کہتے ہیں کہ زمین سے 16 کلو گرام کا ایک ہار نکل آیا، اگر اب نہ نکلا تو زمین کے اندر سے سونا پھر نکل آئے گا۔ تو زمین کی ہر چیز زمین کے اندر رہتی ہے، یہ بڑا امانت خانہ ہے۔ کہتے ہیں کہ امانت خانے سے تم کوئی چیز لے کے باہر نہیں جا سکتے ہی نہیں، کیونکہ پھر آپ کی ہڈیاں زمین میں جا کے مل جائیں گی، تو ہڈیوں کی فاسفورس، پھر نائٹروجن، پھر آکسیجن اور پھر وہی مٹی کی مٹی، تو واقعہ اتنے کا اتنا ہی رہے گا، یعنی زمین کا ٹوٹل وزن وہی رہا جو پہلے تھا۔ تو تم یہاں سے لے کے کچھ نہیں گئے، تم نے صرف یوز کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ صرف استعمال کرنا ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ استعمال کرا رہا ہے اسے استعمال کرو اور خوش ہو جاؤ، شکریہ ادا کرو۔ لے جانے کی تمنا جو ہے یہ گمراہی ہے، تم کہاں لے کے جاؤ گے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کائنات کے اس اللہ سے تم کچھ چیز لے کے کسی اور اللہ کے پاس چلے جاؤ گے؟ یہ تو بے وقوفی ہے، کیونکہ اللہ تو ایک ہی ہے، دوسرا اللہ کدھر سے آئے گا؟ دو اللہ تو ہو نہیں سکتے۔ یہ نہ کرنا کہ پہلا ایک تو سمجھ آیا نہیں اور دوسرے کا سوچنا شروع کر دو، ہمارے لیے ایک اللہ ہی کافی ہے۔ یہ نہ ہو کہ دو اللہ بنا لو، تین اللہ بنا لو، ٹرینیٹی بنا لو، یعنی وہ جو ہولی ٹرینیٹی ہے۔ نہ، ہمارے لیے ایک اللہ کافی ہے۔ کنفیوژن سے بچو اور یہ دیکھو کہ کون سا اللہ ہے۔ اللہ ہمارے لیے وہ اللہ ہے جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ ہے، ہمیں اور پتہ نہیں ہے۔ جیسا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ہمارے لیے وہ اللہ ہے، تو ہم خدائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، بس یہ کافی بات ہے۔ یہاں سے کیا کوئی چیز لے جانی ہے؟ نہیں لے جانی، نام بھی نہیں لے جانا، واقعہ کوئی بھی نہیں لے جانا، پیسہ بھی نہیں لے جانا، ہر چیز یہاں پڑی رہ جائے گی۔ خزانہ دیتے ہوئے اللہ کو کوئی کمی نہیں ہے، وہ دے سکتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ پہلے اس سے اصلاح مانگو اور نیکی مانگو، بلکہ خود آپ نیکی کرو اور وہ دین کے حساب سے ہو۔ اگر وہ خزانے دے دے تو اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ جس کو چاہے عطا کر دے، بس اللہ تعالیٰ کو تسلیم کرو کہ وہ پالنے والا ہے، اس کو تم پالنے والا مانتے نہیں ہو اور مانگتے اس سے ہو، تو وہ کیسے دے؟ تم سمجھتے ہو کہ ہمارا بازو پالنے والا ہے، ہم اپنے آپ کو پالنے والے ہیں، ہم بنانے والے ہیں اپنے آپ کو، ہم رزق بنائیں گے۔ اگر اس کو پالنے والا مان لو تو پھر اسی سے مانگو، پھر سارے دعوے ختم ہو جائیں گے اور صرف عاجزی کا دعویٰ رہ جائے گا۔ تم تو کاریگر آدمی ہو، آج یہ اسکیم بناتے ہو، کل وہ اسکیم بناتے ہو، پرسوں کوئی اور اسکیم بناتے ہو۔ اسکیمیں بنانے والا اللہ کے رازق ہونے میں شک کر رہا ہے، وہ رازق ہے اور جان کا رازق ہے۔ آپ ایک جگہ بیٹھ جاؤ تو وہ دے گا اور ضرور دے گا، اچھی طرح سے دے گا۔ اپنے آپ کا خیال رکھو۔